اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید، اس کی تسبیح و تحمید ہم انسانوں کا سب سے اہم فرض ہے۔ اس فریضے کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور ایمان افروز ذمہ داری کو بھی نبھاتے ہیں، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا۔ آپ کی خدمت میں سلام محبت بھرا پیش کرنا بھی ہمارا ایک ایمانی اور اسلامی فرض ہے۔ آپ کا استقبال کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ جو کیجئے سوال والا سلسلہ ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے تک جاری و ساری رہے گا۔ اس میں سوال آپ کے ہوں گے اور جواب ہماری جانب سے۔ ناظرین و ناظرات، اس خدائے منان کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمارے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت و مودت ڈال دی۔ یہ وہ محبت ہے کہ جو کسی بازار میں بکتی نہیں ہے، کسی درسگاہ سے، کسی یونیورسٹی سے یہ سیکھی بھی نہیں جاتی ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی محبت، ایک ایسی عنایت، ایک ایسی عطا کہ صرف پاکیزہ نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی ان پاک ہستیوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اجر رسالت اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بیت اطہار کی محبت و مودت ہی کو قرار دیا ہے۔ فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ کو آپ کے کار رسالت کے بدلے میں کچھ مالی معاوضہ دینے کے درپے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے مودت رکھو۔ اب جب بات مودت کی ہے تو ایام فاطمیہ ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو تمام مودتوں کا محور اور مرکز رہی ہے۔ کون ہے جو مسلمان ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبتوں کا مرکز قرار نہیں دیتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلمہ گو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمتر محبت کی بات کرتا ہو۔ ہر کوئی دل و جان سے اپنے عشق، اپنی محبت، اپنے پیار اور اپنی الفت اور اپنی مودت کا مرکز سرکار کی ذات کو قرار دیتا ہے۔ قربان جائیں ہم سب کی جانیں اس معصومہ دو عالم پر کہ جو خود سرکار دو عالم کی بھی محبتوں کا مرکز رہی ہیں۔ چنانچہ یہ حدیث فریقین کی صحیح ترین کتابوں میں آئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتی ہے میں نے کسی کو
رسول اکرم سے زہرائے اطہر سے زیادہ مشابہ نہیں پایا، لہجے کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے۔ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا، یہ وہ بی بی تھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی تھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، پھر دست مبارک سیدہ کائنات کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی جگہ پر اس عظیم بی بی کو بٹھاتے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز ہو، اس سے اگر امت مسلمہ غافل رہے، بے خبر رہے، یا پھر اس کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھے کہ جس نے سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی بضعۃ الرسول کا دل دکھایا ہو، اللہ کی پناہ کیجئے۔ سوال میں سوال آپ کے ہوتے ہیں، جواب ہمارے، لیکن چونکہ یہ ایام اتنے عظیم ہیں، اس بی بی کے نام کر دیے گئے ہیں کہ جس بی بی کی ولادت اور شہادت دونوں انہی دنوں میں واقع ہوئی ہے۔ جی، تو آپ کی توجہات، عنایات اور آپ کی محبتوں کا مرکز بھی اسی عظیم بی بی کا در، بی بی کا گھر ہونا چاہیے۔ اگر بیت زہرائے اطہر سلام اللہ علیہا کے اوپر ہر صبح نماز فجر سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے تھے اور اپنا دست مبارک دروازے پر رکھ کر کے سلام پیش کرتے تھے، اور عجیب انداز میں پیش کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کی اہل بیت، آپ پر رسول کا سلام ہو۔ ومعدن الرسالہ، رسالت کی معدن، آپ کو سلام ہو۔ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی منزل، تجھے سلام ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں سورہ احزاب کی نورانی آیت، جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو ناظرین و ناظرات، جس عظیم گھرانے کو کائنات کا بہترین، شریف ترین، عظیم ترین، بلند ترین اور پاکیزہ ترین خاندان کہیے، کیا کوئی اس خاندان سے، اس گھرانے سے دشمنی کر کے بھی نجات پا سکتا ہے؟ کیا اس گھرانے سے دوری اختیار کرنے والا بھی ہلاکت سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی مسلم، معتبر، مستند، صحیح حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی
مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ کیا ہوا تھا سفینہ نوح کے ساتھ؟ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، جس کسی نے بھی اپنے آپ کو اس کشتی تک پہنچا دیا اور اس پر سوار ہو گیا، اس نے نجات پالی۔ ومن تخلف عنہا، اور جس نے اس کشتی پہ سوار ہونے سے انکار کر دیا، فغرق وہوا۔ کتنی آسان، کتنی صاف، کتنی واضح حدیث مبارک ہے، اور مسلمانوں کی غفلت بھی کتنی گہری ہے کہ باوجود اس کے کہ واضح طور پر سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ نجات کا واحد رستہ اہل بیت اطہار کی پیروی کرنا ہے، اتباع ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اطاعت مولا کائنات، مودت سید کائنات، اتباع حسنین کریمین نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ ان کی اتباع کرنے کے بجائے، ان کو مقتدا بنانے کے بجائے، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے ان کو ایسولیٹ کر دیا جائے، ان کو گوشہ نشین کر دیا جائے اور پھر نجات کی امید بھی لگائی جائے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے اس کا امکان آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج ساری امت کو اسی دروازے پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین و ناظرات، ہمارا یہ سلسلہ کیجئے سوال کا آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ اس میں شریک ہوں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں، اور اس طرح سلسلہ محبتوں کا، علم و معرفت کا چلتا بھی رہے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کریں۔ اچھا، جو میرے پاس ای میلز آ چکی ہیں اس سے پہلے کی، میں چاہوں گا کہ ان میں سے کچھ ای میل کے جواب دینے کی کوشش کریں جب تک کہ آپ کی کال نہیں موصول ہوتی۔ پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب اجاز حسین کربلا، جناب 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 فرمائیں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے، بحق محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ ہمارے ٹی وی کو شاد آباد رکھے جس سے حق کا پیغام جاری و ساری ہوتا ہے جناب، اور ساتھ ہی آپ کی خدمت میں اور محمد وعلى محمد کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ مولا کے صدقے میں مولا ان کو تمام مومنین مومنات کو شاد فرمائے، اور جنہوں نے بی بی کو پر ظلم کیا مولا ان پر لعنت کرے۔ اور میرا آج کا سوال ہے قبلہ صاحب، جی جی بسم اللہ، آیت نمبر 26 سورہ بنی اسرائیل کی ہے، تو ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ جی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے قرابت دار اور اس کا حق، مال، مالی وغیرہ، مالیت، اشرف علی تھانوی کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا۔ اور انہوں نے ادھر یہ اپنا حاشیے پہ لکھا ہوا کہ اسراف و تبذیر کا حاصل ایک ہی ہے کہ محل مسیحت میں خرچ کرنا، خواہ وہ مصیبت ہو، بذات ہو، تو اس پر یہ سارا انہوں نے لکھا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون سا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اپنے قرابت داروں کو دو؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے بہت ہی محترم اعجاز حسین کربلائی صاحب تھے گلاسگو سے، بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ وآت ذی القربى حقہ
قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو کہ تقریباً 2 جگہ پر آئی ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حکم خدا آیا کہ وہ اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دیں، وہ کیا تھا اور کس طرح تھا، ہم انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو ضرور کریں گے۔ میں ای میل کے ذریعے سے جو سوال آئے ہیں اس کی طرف چاہوں گا کہ آپ کی توجہ بھی مرکوز کروں کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے ای میل کے ذریعے سے کہ کالر یہاں ہیں، ان کو بھی شامل کروں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں وقار بخاری منچستر سے بول رہا ہوں جناب۔ جناب وقار بخاری صاحب فرمائیے۔ شاید موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن کوئی بات نہیں، سوال تھا جس کا آپ سے جواب چاہیے گا جی کہ مثلا استخارہ کیا ہے یہ مجھے پتہ ہے جی، اور کیوں کرتے ہیں یہ بھی پتہ ہے جی، لیکن سوال یہ ہے کہ استخارہ کچھ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں کہ جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے، بے شک اس سے دوسروں کی زندگی کا نقصان ہو جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا آیا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کس طرح جناب اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا ذرا مجھے جواب ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں پروگرام میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، آپ پروگرام میں آ گئی ہیں، آن ایئر ہیں، فرمائیے آپ اپنے اسم گرامی اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں مسز سید جرمن سے بات کر رہی ہوں۔ مسز سید جی، ہم اپنی بیٹی کو عمرہ بھیجنا چاہتے ہیں گروپ کے ساتھ، جی، تو اس کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ایک نیبر اس نے ایک عربی ڈریس دی ہے، تو ویسے ہم نے سارا اپنا خرچہ کیا، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا مطلب اسے ہم لے سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے میں پیسے نہیں لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مطلب اس کا نئے کپڑے اس سے طواف کرے تاکہ مجھے اس کا ثواب ملے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہمیں پورا اپنا ہی خرچہ کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ضرور، یہ پوچھنا تھا۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ ای میلز میں جو سوالات آئے ہیں، سوالات کے جواب بھی دینا چاہوں گا، لیکن میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جو سوال ایک دفعہ آ جائیں تو پھر جواب دینے میں ہمیں آسانی بھی ہو جائے۔ لیکن یہ جو سوال ای میل سے آیا ہے اس کا تفصیلی جواب درکار ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو سوال آپ کی طرف سے آئے اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلوں۔ ہمارے بہت محترم اور ہمیشہ کی طرح اچھے سوال، وہ بھی قرآنی آیات کا سہارا لے کر کرنے والے جناب اعجاز حسین کربلائی صاحب ہیں گلاسگو سے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کا انہوں نے ذکر کیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ سرکار دو عالم کے لیے حکم تھا کہ اپنی قرابت داروں کو ان کا حق دے دیا کرے۔ تو اب جو بات اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں آتی ہے، یہ شیعہ سنی دونوں تفاسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ تمام تفاسیر میں اس کا ذکر نہیں آیا، چند وہ لوگ کہ جو انصاف پسند رہے ان کا بہرحال ذکر اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے طور پر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب باغ فدق ملا بغیر کسی جنگ و جدال کے، تو آپ نے اس کو سریدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بھائی ہیں میرے، کہاں سے؟ جی فرمائیں۔ محمد عثمان بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان سے۔ محمد عثمان صاحب پاکستان کے کس شہر سے بول رہے ہیں؟ جی میں ضلع گجرانوالہ تحصیل کاموکی سے بول رہا ہوں، اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری سن پیدائش ہے 18 اکتوبر 1987 اور میرا نام محمد عثمان ہے، مجھے کیا نام میرے نام پہ کیا نگ لگتا ہے؟ کیا نگ؟ کاموکی سے ضلع گجرانوالہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نگ کی یہاں بات نہیں ہو رہی، کیجئے سوال میں، آپ کوئی علمی سوال کریں، یہاں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب کسی اور موقع پر دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر
ابھی ہم علمی گفتگو کے لیے جا رہے ہیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے بول رہا ہوں، اختر حسین. اختر حسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں اگر کتا کاٹ لے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کتا کاٹ لے تو بہرحال زہر ہوتا ہے، اس کو علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ انجیکشنز لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. مزید کچھ اور آپ کے ذہن میں ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں تھوڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں کوئی سہولت نہیں ہے، جو جتنا کماتا ہوں پتہ نہیں لگتا کہاں چلا جاتا ہے. اچھا، آپ جو ہے وہ نماز وقت پہ پڑھا کریں، فجر کی نماز خاص کر، اور پھر رزق کے لیے دعا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اچھا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہرحال ہمارے مختلف بھائی ہیں، مختلف ہماری بہنیں ہیں جو یقیناً دنیا میں مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں. ہمیں پریشانیوں سے گھبرانا بھی نہیں ہے اور بھاگنا بھی نہیں ہے، بلکہ ان پریشانیوں کے مقابل میں مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اور مضبوطی کے ساتھ ہم اسی وقت کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہمیں اچھی طرح سے ایمان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ دنیا ہماری ہمیشہ کی نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیں رہنا بھی یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پل کی طرح ہے کہ جہاں سے گزر جانا ہے. اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے البتہ محنت کرنی پڑے گی، اور محنت جو ہے وہ اس دنیا میں ہر وہ عقل مند کرتا ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا اس کی ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم اور آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ.